السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو ہر دل عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم اب تک بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے کتاب الادب میں سے حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ آج باب البر والصلہ سے حدیثیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو دو لفظ ہیں البر والصلہ، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اس کے کیا معنی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں البر، نیکی اور حسن سلوک، یہ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور الصلہ کا معنی ہے صلہ رحمی، قرابت داروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بر کے معنی ہوتے ہیں کثرت عطا، کسی کو خوب عطا کرنا، اور الصلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عطا یا خیر یعنی بھلائی پہنچانا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بر میں عطا کے اعتبار سے یعنی دینے کے اعتبار سے اور احسان کے اعتبار سے زیادہ گہرائی اور کثرت شدت ہے، اسی لیے بر کا لفظ والدین کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اور الصلہ کا جو لفظ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ داروں سے سلوک کے اعتبار سے، رشتہ قائم کرنے کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے اس میں انقطاع نہ ہو، ہم مسلسل احسان کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ احسان کر لیے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیے اور ان سے تعلق قطع کر لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم مسلسل رشتہ قائم کرتے رہیں۔ صلہ رحمی یہ بر سے نچلا درجہ ہے، بس اس کو ماں باپ کی بجائے دوسرے رشتہ داروں سے جوڑا گیا، اس لیے کہ ماں باپ کا پہلا رشتہ ہے اور اس کی اہمیت بھی دین میں زیادہ ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں یہ اس کے بعد آتے ہیں، تو ان کے لیے صلہ رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو البر والصلہ جو یہاں پر ابن حجر نے باب قائم کیا ہے، اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ دو لفظ کیوں جوڑی سے آتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ یہ دو لفظ اس اعتبار سے آتے ہیں، بر کا لفظ ماں باپ کے لیے آتا ہے، الصلہ کا لفظ رشتہ داروں کے لیے آتا ہے۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے البر والصلہ کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے نکات میں سے یہ چیز تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت شروع کی تو اس دعوت کے جو باتیں اس میں تھیں، توحید اور اس طرح سے جو چیزیں، اس میں ابتدائی پوائنٹس میں سے ایک بات البر والصلہ بھی تھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع اسلام سے ہی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو عزیز طالبات، ابھی میں نے آپ کے سامنے باب البر والصلہ کی پہلی حدیث میں نے جو پیش کی، اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے 5986 نمبر پر۔ اس حدیث میں بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے۔ کوئی آدمی پسند کرے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے جوڑے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عمر طے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق بڑھتا ہے، لہٰذا اللہ کے امر پر اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر یہ چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے جو بہت ہی زیادہ صلہ رحمی پر ایک انسان کو ابھارنے والی ہے کہ رشتے ناتے جوڑنا کتنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہر انسان اس کی فطرت میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو۔ کون چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے؟ کون چاہتا ہے کہ اسے کھانے پینے کو نہ ملے، اسے پہننے کو نہ ملے، اس کے پاس گاڑی گھر نہ ہو، اس کی ضروریات کو دوسروں کا محتاج ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اتنا ہو کہ اپنی ضرورت پوری ہو اور دوسروں کے لیے بھی آدمی کچھ کرے۔ ہر انسان میں یہ چاہت ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت مؤخر ہو اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اگر لمبی عمر چاہیے، اگر رزق میں زیادتی چاہیے، تو بتایا گیا ہے کہ انسان کو صلہ رحمی کرے۔ یہ ان غیبی اسباب میں سے ہے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ زندگی اور اس کے مال میں زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان کی رزق میں زیادتی ہو۔ رزق سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک رزق مادی ہے، ایک رزق معنوی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی رزق ہی کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے رزق میں زیادتی کی جائے؟ اللہ کے جو بندے کے لیے عطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے۔ حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ رزق ہے جس سے بدن قائم رہتا ہے، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جس سے بدن کو قوت ملتی ہے، گھر، لباس وغیرہ جس سے انسان کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے بیماری سے، سردی گرمی سے، اور اسی طرح سے بہت ساری مصیبتوں سے۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کا مفہوم اور رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے وہ بھی آتا ہے جس سے بدن قائم رہے، زندگی باقی رہے، لیکن اس میں معنی ہے آدمی کا دین باقی رہے، کیونکہ زندگی دین کے لیے ہے، انسان کا وجود اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ انسان کو تمام قسم کا رزق ملے، دین ہی نہ ملے،
علمی رزق دینی رزق نہ ملے، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہاں پر وہ رزق بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے، اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، نہ صرف کھانا پینا بلکہ دوسری چیزیں، ضروریات، جو مادی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے علم میں، اس کے ایمان میں اور اس کے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صلہ رحمی کتنی اونچی چیز ہے۔ صلہ رحمی سے نہ صرف انسان کی مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دینی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ فتح ذوالجلال والاکرام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث میں ایک اور فائدہ ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں، کچھ باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں، علمی فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ ہر چیز کو پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے، تو اس میں سبب کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک چیز کو سبب بنایا اور ایک چیز کو مسبب، یعنی اس چیز کو پانے والی چیز، دو چیزیں بیان کی ہیں۔ سبب ہے رشتے ناطے جوڑنا ہے، احسان کرنا ہے، رشتے ناطے جوڑنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی، اس کی عمر اور اس کے رزق میں اضافہ ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھے، ٹھیک ہے، وہ طاقت کی گولیاں لے رہا ہے، ورزش کر رہا ہے اپنے عمر کے لیے، اپنے صحت کے لیے، اسی طرح تجارت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیوں؟ رزق کو بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے انسان یہ سب کر رہا ہے۔ لیکن اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تم کو یہ سب عطا کریں گے، جس کے لیے انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی جد و جہد کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں آسانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے ایک بندے کو۔ تو جس کو بھی اپنے رزق میں اضافہ ہو اور اپنے عمر کے زیادتی چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ تو یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صلہ رحمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنے کی، ہمیں نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔